رمضان بھی گزر گیا، عید بھی گزر گئی، اور اب زندگی دوبارہ اسی رفتار میں واپس آ جائے گی. وہی کھانے پینے کے اوقات ہوں گے، وہی مصروفیات ہوں گی، وہی عادات ہوں گی، اور شاید وہی کمزوریاں بھی. لیکن نا ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، آخر رمضان میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو کام ہم عام دنوں میں ہمیں چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے نا، وہ رمضان میں آسانی سے چھوٹ جاتا ہے، اور رمضان ختم ہوتے ہی ہم دوبارہ سے واپس اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں ہم پہلے تھے. اصل بات یہ ہے کہ رمضان صرف نا عبادت کا مہینہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ ہیومن برین کی نا ری پروگرامنگ کا مہینہ بھی ہوتا ہے. سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بڑی حیران کن بات، غور سے سنیے. انسان اپنی زندگی کا تقریباً 40% حصہ ہیبٹ پر چلاتا ہے، فیصلوں پر نہیں. یعنی کہ ہم سوچ کر نہیں بلکہ عادت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. 40% زندگی ہماری عادتوں پر مشتمل ہوتی ہے. رمضان آتا ہے نا، جیسے اچانک سے ہم اپنی سب سے جو مضبوط عادت ہوتی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. سوچیں، مثال کے طور پہ عام دنوں میں نا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یار آپ کو 15-16 گھنٹے بھوکا رہنا ہے تو یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن رمضان میں آسان لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دماغ کو نا ایک کلیئر انٹینشن مل جاتی ہے. نیورو سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جب انسان کے ذہن کو ایک مضبوط مقصد مل جاتا ہے نا، تو دماغ کا ایک حصہ ہے جسے ہم پری فرنٹل کورٹکس کہتے ہیں، وہ کام کرنے لگتا ہے، فعال ہو جاتا ہے. یہی حصہ سیلف کنٹرول کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے رمضان میں بھوک آسان لگتی ہے، پیاس بھی آسان لگتی ہے، غصہ روکنا تو سب سے زیادہ آسان لگتا ہے، بری عادات کو چھوڑنا بالکل آسان ہو جاتا ہے جیسے کبھی ہم برے تھے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ دماغ تیار ہوتا ہے، اور جب دماغ تیار ہوتا ہے تو انسان خود بخود بدل جاتا ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کہاں شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے. رمضان کے بعد ہم اپنا مقصد چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے ہی مقصد ختم ہوتا ہے دماغ دوبارہ سے پرانی عادات اور پرانے راستوں پر چل پڑتا ہے. سائنس اسے کہتی ہے ہیبٹ پول. ہیبٹ پول سمجھتے ہیں؟ رمضان نا اس پول کو ایسے کر کے توڑ دیتا ہے، لیکن عید کے فوراً بعد ہم اسے دوبارہ سے جوڑ لیتے ہیں. یہاں اصل سوال پتہ ہے کیا ہے؟ اگر ہم رمضان میں 14-15 گھنٹے 16 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، تو کیا ہم باقی دنوں میں 14-15 منٹ اپنی کسی بری عادت سے نہیں لڑ سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں یہ صرف 11 منٹ کا اس کا دورانیہ ہوتا ہے. اگر اسے روک لیں تو سب ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم رمضان میں غصہ روک سکتے ہیں تو کیا باقی پورے سال برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر ہم رمضان میں نیند کو کم کر سکتے ہیں تو کیا ہم باقی سال ڈسپلن نہیں لا سکتے اپنی زندگی میں؟ اصل مسئلہ طاقت کا نہیں ہوتا ہے، اصل مسئلہ نیت اور سمت کا ہوتا ہے. دماغ نا ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. یہ وہی کام کو آسان بنا دیتا ہے جسے ہم اہم سمجھتے ہیں. رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انسان مجبور نہیں ہوتا ہے، انسان عادت کا غلام بھی نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ یار میری عادت ہے چھوٹی نہیں. انسان اپنے دماغ کو بدل سکتا ہے، اور جب انسان اپنے دماغ کو بدل لیتا ہے تو پھر زندگی بالکل آسان ہو جاتی ہے، زندگی بالکل بدل جاتی ہے. اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے رمضان کو ایک مہینہ سمجھا ہے یا پھر ایک تربیت سمجھا ہے. کیونکہ جو رمضان کو تربیت سمجھ لیتا ہے نا اس کی زندگی بدل جاتی ہے. لیکن ذرا نا ایک لمحے کے لیے رمضان کو صرف عبادت کی تربیت نہ سمجھیں، مثال کے طور پہ اسے زندگی کی تربیت بھی سمجھ لیں. کیونکہ جس انسان نے رمضان میں اپنی نیند کنٹرول کر لی، اپنا کھانا پینا کنٹرول کر لیا، اپنا وقت کنٹرول کر لیا، اپنی خواہشات کنٹرول کر لی، وہ بھائی اگر چاہے تو اپنی معاشی زندگی بھی بدل سکتا ہے. فائنینشیل جو آپ کی پرابلمس ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں. سیلف ڈسپلن نا اگر ہم رمضان کے بعد بھی اس پر عمل کرتے رہیں، چھوٹے چھوٹے سے عملی قدم لگا لیں، اٹھا لیں، جیسے کوئی نیا ہنر سیکھ لیا، پارٹ ٹائم کام شروع کر لیا، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کھڑا کر لیا، روزانہ 1 گھنٹہ اپنی سکلز پر لگا لیا، فضول خرچی روک لی، اپنی آمدنی کے نئے راستے تلاش کر لیے، تو یہی رمضان والی جو طاقت ہے ہمارے اندر، جو ڈسپلن کی طاقت ہے، وہ معاشی طور پر بھی ہمیں مضبوط بنا سکتی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ ترقی ہمیشہ بڑے مواقعوں سے نہیں آتی ہے، ترقی روزانہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے آتی ہے. رمضان ختم ہو چکا ہے، لیکن رمضان ہمیں ایک سبق دے گیا ہے. اگر ہم اپنے ذہن کو تیار کر لیں تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ تقریر بہت لمبی ہو گئی. ایک تو یہ 4 منٹ سے اوپر جاتا ہوں نا میں تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. لہٰذا رمضان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور عید کا آج دوسرا دن ہے. آج مجھے کسی نے پوچھا کہ آج آپ کا دوسرا دن ہے. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں پہلا دن ہوتا ہے اور وہی آخری دن ہوتا ہے، دوسرا دن نہیں ہوتا. آج میں کام پہ. آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے عید مبارک.